السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک جدید تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جدت آ چکی ہے اور لوگ خواہ مخواہ اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ ہے کہ مصنوعی بال، آرٹیفیشل ایئر ٹرانسپلانٹیشن یا پھر اس کی ایکسٹینشن۔ اس حوالے سے دین اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں کچھ احادیث مبارکہ ہیں بخاری اور مسلم شریف کی، وہ پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر کچھ تبصرہ کروں گا اور آپ کی خدمت میں کنکلوژن لے کے آؤں گا۔ سب سے پہلے تو بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 3464۔ اس کے اندر یہ خلاصتاً میں آپ کو حدیث بتاؤں گا، باقی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل نمبر میں نے آپ سے بیان کیا ہے آپ کو کہ 3 آدمی بنی اسرائیل کے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اس حدیث مبارکہ میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور ان میں سے تینوں آدمی کسی نہ کسی مرض پہ شکار تھے۔ ایک کو برس کا تھا، یعنی کہ جس پہ وائٹ کلر کے داغ نہیں پڑ جاتے ہیں، وہ مرض میں مبتلا تھا۔ ایک گنجا تھا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اور ایک اندھا تھا۔ اللہ عز و جل نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا اور ان سے فردر 1 to 1 کر کے ہر کسی سے اس کے معاملات کو پوچھا۔ اسی طرح برس والے سے پوچھا، کہا کہ میں بڑا بدصورت ہوں تو مجھے خوبصورت کر دو، اور میرے جو یہ مرض ہے اس کو دور کر دو۔ تو فرشتے نے اس پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد وہ صحتیاب ہو گیا، اور وہ اس کی جو بدصورتی تھی وہ خوبصورتی میں بدل گئی۔ اسی طرح گنجا جو تھا، اس کے اوپر جب سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ میرے بال آ جائیں، فرشتے نے سر پہ ہاتھ پھیرا تو بال آ گئے۔ اسی طرح اندھا تھا، اس نے بھی خواہش ظاہر کری کہ میری آنکھیں آ جائیں، تو اس کی آنکھیں آ جائیں۔ میں نے بہت کنکلوڈ کر کے بہت شارٹ کر دیا اس کو، حدیث کافی طویل ہے حدیث مبارکہ، بخاری شریف کی حدیث 3464۔ اب ایک اور حدیث بخاری شریف کی، اس کے اندر اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 5934۔ اس میں ایک انصار لڑکی کے حوالے سے ہمیں کچھ ملتا ہے کہ ایک انصار کی ایک لڑکی تھی، اور اس کی لڑکی کی نکاح بھی ہو چکا تھا، تو کسی مرض کی وجہ سے اس کے سر کے بال گر گئے تھے، جھڑ گئے تھے۔ تو ان کی جو والدہ تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بیماری کی وجہ سے میری بیٹی کے سر کے بال جو ہیں وہ گر چکے ہیں، جھڑ چکے ہیں، تو کیا میں اس کے اوپر جوڑا باندھوں، یعنی مصنوعی بال لگا دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک مصنوعی بال یعنی جوڑا باندھنے والی عورتوں کو اور جوڑا بندھوانے والی عورتوں کو، یعنی باندھنے والی اور بندھوانے والی عورتوں پہ اللہ پاک کی لعنت ہے، یعنی کہ فعل حرام ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ملتی ہے، اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ، اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 5938۔ اس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری مرتبہ مدینہ منورہ کے دورے پر گئے تو بازار سے جب گزر رہے تھے تو ان کو ایک مصنوعی بال کی چٹیاں ملی، انسانی مصنوعی بال کی چٹیاں ملی۔ تو وہ اہل یہود اس کو استعمال کیا کرتے تھے، مسلمان نہیں کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے بازار میں یہ جوڑا یا یہ چٹیا یا یہ جو ایکسٹینشن تھا وہ بک رہا تھا، تو آپ نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا کہ کیا یہ صرف یہودی استعمال کرتے ہیں؟ پہلے تو میرا گمان تھا، میں خلاصتاً بتا رہا ہوں یہ بات، پہلے گمان تھا کہ صرف یہودی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ تو لگ رہا ہے کہ اب مسلمان بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر پھر انہوں نے وہی کوٹ کیا کہ جو بالوں میں جوڑ لگائے، آدمی ہو یا عورت ہو، اس پہ اللہ کی لعنت۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی بخاری شریف کی، اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 5940۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال لگانے والی اور مصنوعی بال لگوانے والی عورتوں پر لعنت کی۔ اسی طرح کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ہے، اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 7431۔ اس میں بھی اسی طرح کے احکامات ملتے ہیں۔ اب یہ حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کریے، اب اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ آج کل جو دور جدید ہے، دور حاضر ہے، اس کے اندر جو ہیئر ٹرانسپلانٹیشن ہے یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ اس کو وگ سے چسپا کر دیتے ہیں، یعنی وگ لگا لیتے ہیں ٹوپی کی طرح اور اس کو فکس کر لیتے ہیں اور پھر اتار کے یوز کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو پرماننٹ جو ہے وہ چپکا لیتے ہیں مہینے 1.5 مہینے کے لیے، تو یہ بھی ایک مصنوعی بال ہے۔ اور کچھ لوگ ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے سائڈ کے یا پیچھے کے بال نکلوا کے آگے کی طرف اس کو پیوست کروا لیتے ہیں، جس سے اس کی گروتھ نیچرل طریقے سے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
تو سب سے پہلی صورت میں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو مصنوعی بال کی وگ یا ہیئر ایکسٹینشن جو آج کل خواتین بیوٹی پارلرز میں بہت زیادہ استعمال کر رہی ہیں، جس کے چھوٹے بال ہوتے ہیں ایکسٹینشن لگوا لیتی ہیں، تو سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ وہ جو ہیئر کی وگ ہے، بالوں کی جو وگ ہے، وہ کیا انسانی بالوں کی ہے یا کوئی مصنوعی چیزوں کی ہے، یعنی کہ ریشم کے یا نیلون کے بال نما کوئی دھاگے ہیں۔ تو اگر وہ بال نما کوئی دھاگے ہیں، جیسے پراندہ ہوتا ہے، جیسے چٹیا ہوتی ہے، اس کے اندر سوتی دھاگا استعمال ہوتا ہے، بالوں کے ساتھ کر لیتے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے پھر تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ انسانی بال ہیں، اور اس ٹائم مارکیٹ کے اندر میں نے اس ویڈیو بنانے سے پہلے کئی سارے سروے کیے، تو میں نے یہی مشاہدہ کیا کہ 95% انسانی بال کی وگ اور انسانی بال کی ایکسٹینشن بن رہی ہے، جو انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، انڈیا سے، تھائی لینڈ سے اور چائنا سے ایکسپورٹ یا امپورٹ ہو رہی ہے۔ لوگ وہاں سے منگوا بھی رہے ہیں اور یہاں سے بال بھیج بھی رہے ہیں۔ انہی کو وہ انڈسٹری، ہیئر انڈسٹری انہوں نے اس کا بنایا اور اس کو واش کر کے اس کو اچھے سے اس کی پیوند کاری کر کے اور وہ ایکسٹینشن بھی بنا دیتے ہیں، وگ بھی بنا دیتے ہیں۔ تو اس طرح اگر انسانی والوں کی کوئی وگ یا ایکسٹینشن بن رہی ہے تو اس کو استعمال کرنا حرام ہے، گناہ ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان سب کی کنکلوژن یہی ہے۔ ہاں، اب بات کرتے ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کی۔ ہیئر ٹرانسپلانٹیشن جو انسان اپنے ہی سائڈ کے بال یا پیچھے کے بال نکلوا کے آگے پیوند کاری سے، جس کی سرجری ہوتی ہے، اس سے لگواتا ہے اور پھر اس کی نیچرل گروتھ ہو جاتی ہے، تو اس پہ کلام ہے اور حاضر دور کے جو علماء اکرام ہیں، اس کی تحقیق ہے، اس پہ ان کی تحقیق ہے، تو اس کو انہوں نے کسی صورت میں جائز قرار دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد یا اگر کوئی عورت کسی وگ کے تحت اپنے رشتے یا کوئی ایسے بینیفٹ کو لینا چاہے جس سے اس کی شخصیت کے اندر نکھار آ رہا ہو، اور جیسے شادی کا سلسلہ ہے، اگر کوئی شخص گنجا ہے اور وہ وگ لگا کے اپنے انٹرویو دیتا ہے یا کسی بھی اپنے رشتے والوں سے ملتا ہے اور چھپاتا ہے کہ وہ گنجا ہے، تو یہ دھوکہ دہی میں آئے گا اور اس طرح کرنا بالکل ناجائز ہے، گناہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ہم بس ایک بات یاد رکھیے گا، انسانی بال کا استعمال وگ میں، ایکسٹینشن میں، یہ قطعاً حرام ہے، گناہ ہے، یہ فعل لعنتی فعل ہے، اس سے آپ دور رہیے گا۔ اور اگر کسی بھی تاگے سے، ریشمی تاگے سے، سوتی تاگے سے، کسی بھی چیز سے جو بال کے حکم میں نہیں آتا، اس سے کوئی چیز بن رہی ہے تو پھر وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز اس کے اندر کافی کلام ہے اور اس میں کئی سارے علماء اکرام کا اختلاف بھی ہے۔ میں نے اپنا جو ریسرچ تھا میرا، اس کی موقف، اس کی کنکلوژن کو بیان کیا اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو سے کافی استفادہ حاصل کریں گے۔ آنے والی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہوگی، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔